ومنا على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن مرتضی شیر خدا مرحب کشا پیدر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن یا شہید کربلا یا دافعی کربلا گل رخا شہزادہ گردو خدا امداد کن لی خمسۃ نطفی بہا حر الغبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی والناہما والفاطمہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے نہایت ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا رحمت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معصوم آمینہ خاتون پیغمبر شفیع آسینہ حبیب کبریہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بابرکت و عظمت میں اب یہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر جود و کرم علیہ کرام و نبی کریم و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما دائما عليك يا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اراکین شہید اعظم کانفرنس سے بالخصوص صدر جلسہ حضرت علامہ عبدالمحمد ثقافی صاحب اور قائد جلسہ حضرت حافظ قاری عبدالحنان صاحب سے کہ آئندہ سے آپ لوگ خطیب کا انتخاب نہ کیا۔ خطیب کافی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی سنا بھی، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں کا مزاج روز بروز بدلتا ہی جا رہا ہے۔ تعمیری گفتگو یا اصلاحی گفتگو یا دینی گفتگو ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یقیناً نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا عبادت ہے، اچھی بات ہے، ہماری علامت ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے جلسے کو آدھے راستے میں چھوڑ کر کے رفو چکر ہو جایا جائے۔ بہرحال ماں بہنیں بھی اگر تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور آپ حضرات تھوڑا رحم فرمائیں مجھ پر، یہ آپ لوگ پتہ نہیں بنگلہ دیش کا ویزا لے کے آئے ہیں یا کہاں کا، یہ سارا انڈیا کی سرزمین کو چھوڑ کر کے ادھر کیوں بیٹھے ہوئے؟ اگر آپ تھوڑا سا رحم فرما دو ادھر تشریف لے آئے، میں 1000 کلومیٹر سے چل کے آ گیا اور آپ 2 قدم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ مہربانی بھائی ہوگی، آگے 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 پیچھے جو بیٹھے تھے وہ آگے آ جائیے، آگے آ جائیں، آ جائیں۔ دیکھیں محب گرامی حضرت حافظ قاری عبدالحنان صاحب ماشاءاللہ بلیا کی سرزمین پر دین متین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ میرے مزاج سے واقف ہے۔
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سننے والے 50 ہوں کہ 500 ہوں۔ میں جو پیغام لے کر کے آتا ہوں وہ پہنچا کر کے سوچتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دین کے کسی کام آ گیا، یہ میری سعادت مندی ہے۔ اور آپ حضرات بھی اگر اتنی دیر بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، کچھ باتیں اگر کارآمد آپ کو حاصل ہو جائے تو اسے محفوظ کر لیجیے گا، اور نہیں تو کم سے کم دعا میں شریک ہو کر کے جائیے گا۔ ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عبادتوں کا مقصد دعا ہی ہوتا ہے۔ سلامت رہیں۔ کافی وقت ہو چلا ہے اور آپ لوگوں نے بھرپور اس جلسے کو کامیاب کیا ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جلسہ کو سجانے والے، جلسہ کا اہتمام کرنے والے، جلسہ میں حصہ لینے والے، مزید میں نے ابھی تک دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھ کھول کر کے مدد کیا ہے مسجد کی، جلسے کی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں، چونکہ تفصیلی بیان کرنے کا نہ تو وقت ہے اور شاید ماحول بھی نہ بن پائے، اور اگر آپ ساتھ دے تو ہو سکتا ہے کہ دو چار باتیں اور مزید آپ تک پہنچا دیں۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ۔ ان دو مصروں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، جمال مصحف قرآن کو روبرو رکھو، حدیث آیہ رحمت کو روبرو رکھو، اور بیان مدح رسول انعام سے پہلے تم اپنے سارے خیالوں کو باوجود رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارا ایک درد ہے اہل اسٹیج کی طرف سے کہ یہ ہمارے بھائی آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ اس بانس کے ادھر کھڑے ہیں وہ لوگ اگر آگے آ جائیں گے تو جو ماں بہنیں کھڑی ہیں وہ لوگ آ کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ سے مؤدبانہ محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں یا باہر چلے جائیں تاکہ جو ماں بہنیں کھڑی ہیں وہ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک درد ہے، ایک افسوس ہے کہ ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ہمیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ہمیں پہ الزام ڈالا جاتا ہے کہ آج کے علماءوں کی زبان سے تاثیر ختم ہو گئی، ان کی تقریر کا کوئی اثر نہیں دیکھا جاتا، جلسے تو روز ہوتے ہیں مگر مسجد کے نمازی بڑھ نہیں پا رہے، گناہگار توبہ نہیں کر پا رہے، ایسی تقریر کا کیا فائدہ؟ یقیناً نتیجہ تو یہی سامنے آتا ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، آج یہاں جلسہ ہوا، اگر کل ہماری بستی سے ایک دو نمازی نہ پڑھیں تو یہ جلسہ جس مقصد کے لیے کیا گیا اس مقصد کو نہیں پہنچ پائے گا۔ گنہگاروں نے اگر توبہ نہ کیے، شرابی نے شراب نہ چھوڑے، جواری نے جوا نہ چھوڑا، تو یقیناً ہمیں فائدہ تو نہیں حاصل ہوا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہم جلسہ کرتے کس طرح ہے، جلسہ سنتے کس طرح ہے، بیان سنتے کس طرح ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ٹٹی ٹلٹی طریقے سے لوگوں کا سینکڑوں ہزاروں کا مجمع یہاں اکٹھا تھا، لیکن نہ تو کھڑے ہونے کا ادب تھا، نہ بیٹھنے کا سلیقہ تھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ لباس ستھرا تھا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس میں اکثر وہ لوگ تھے جو صحیح سے استنجا بھی نہیں کر پاتے ہیں، جو آئے ہوں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کیا مقصد لے کر کے آئے ہوں گے، کسی کو کچھ دیکھنا تھا، کسی کو کچھ دکھانا تھا۔ آپ جلسہ سننے کہاں آتے ہیں؟ آپ تقریر سننے کہاں آتے ہیں؟ اگر آپ
اپنے آپ کو تیار کر کے آئے کہ نہیں چلو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں گے، اللہ کا قرآن سنیں گے، علماء کی باتیں سنیں گے۔ میں بہادری سے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر ایک جملہ آپ کے سینے میں اترتا ہوا نظر آئے گا۔ صحابہ کرام سامعین کی حیثیت سے بیٹھا کرتے تھے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریر فرمایا کرتے تھے، آپ کا بھی خطبہ ہوا کرتا تھا، تقریر ہی کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ میرے سرکار گھنٹہ 2 گھنٹہ کی تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، لفظوں سے اپنے جملے کو سجا سجا کر کے نہیں پیش فرمایا کرتے تھے، مختصر باتیں ہوتی تھی سرکار کی۔ بلکہ علماء کی تعریف چاہوں گا کہ میرے آقا نے جو سب سے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے بڑا خطبہ حضور نے کبھی ارشاد نہیں فرمایا، اس سے بڑی تقریر کبھی سرکار نے نہیں فرمائی۔ لیکن ذرا قربان جائیے، اس خطبے کا دورانیہ اگر آج بھی کوئی عالم اس خطبے کو پڑھے بمشکل 15 سے 17 منٹ لگیں گے، سارا خطبہ اس میں سارا خطبہ پڑھنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، کوئی خطیب آئے 1 گھنٹہ تقریر کرے، 1.5 گھنٹہ تقریر کرے، 2 گھنٹہ تک ہمارے کانوں کو مزہ دے اور ہمارے جذبات کو ابھارے۔ میرے بھائی، کانوں کو مزہ تو مل جاتا ہے، جذبات تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ابھر جاتے ہیں، لیکن واعظ و نصیحت، تقریر و خطبے کا اثر جو دائمی ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ باوقار بن کر کے، اسلامی لباس میں ملبوس ہو کر کے، باوضو ہو کر کے، چاہے محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اس نیت میں شریک ہوں گے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو یقیناً ہمارا جلسہ پھر کامیاب ہوتا ہوا۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو 2 مصرے اور میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو سب سے پہلے بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، ذات باری تعالی۔ ہمارا کلمہ ہی شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمارے دل سے کبھی دور نہ ہونے پائے، ہم اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونے پائے، چاہے ہم جہاں رہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو ہم مسجد میں یاد کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو ہم جلسے میں آ کر کے یاد کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب بیمار پڑ جائے تب اللہ کو یاد کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب نقصان ہو جائے تب اللہ کو یاد کرے۔ مومن تو وہ ہے کہ ہر لمحہ خدا کی یاد سے وابستہ رہتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، نبی اور آل نبی کی بھی گفتگو رکھیے۔ خدا کی یاد سے وابستگی کی خو رکھیے، نبی اور آل نبی کی بھی گفتگو رکھیے، اور زبان پر کلمہ طیب رہے مگر دل میں دلیل کلمہ طیب کی آبرو رکھیے۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیغام سماعت فرمانے روایت کرتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، وہ اپنے والد محترم حضرت امام جعفر صادق سے، وہ اپنے والد محترم حضرت امام باقر سے، وہ اپنے والد محترم امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا اور عمل سے اسے ظاہر کرنے کا۔ ملت اسلامیہ، کربلا کوئی 1-2 سال پہلے کا حادثہ نہیں ہے۔ اگر تاریخی پس منظر میں اسے پڑھا جائے تو آج کی تاریخ میں 1387 برس کا عرصہ بیت گیا ہے۔ یہ معمولی زمانہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے حادثے ہوئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، مگر آج ان شہادتوں کو، ان قربانیوں کو، ان حادثوں کو اس طرح نہیں یاد کیا جاتا جس طرح ہر سال کربلا کی شہادت کو یاد کیا جاتا۔
जो जमाना बीतता जा रहा है, करबला की याद ताज़ा होती जा रही है और हर आने वाला साल यही पैगाम सुना रहा होता है कि लगता है कि साल 2 साल पहले होने वाला है। आखिर वजह क्या है? करबला में 72 लोग शहीद किए गए, उसमें भी बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन इतनी शोहरत किसी दूसरी शहादत को नहीं मिली। आखिर वजह क्या है? तो मेरे अजीजों और दोस्तों, उसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि और लोग भी शहीद हुए, मगर वो मशहूर होते हैं शहीद होने के बाद। शहीद होने के बाद भाई कोई गया मुजाहिद मैदान जंग में जब शहीद हो गया, तब उसे शहीद फी सबीलिल्लाह का लक़ब दिया जाता है। तब दुनिया जानते हैं कि फला राहे खुदा में शहीद हुआ है, तब फला जानता है कि फला दीन की खातिर कुर्बान हुआ है। मगर कुर्बान जाइए फातिमा के उस नूरे नजर पर, मौला अली के रख्ते जिगर पर, मुस्तफा के राकिबे दोष पर, हुसैन इब्ने अली पर, जो शहीद बाद में हुआ है और शहादत की शोहरत को पहले हासिल कर अभी पैदा हुए हैं और आपकी शहादत की खबर देना शुरू हो गई। एक नहीं 3 रिवायतें तो खुद मेरी निगाह से कि जब आसमान के फरिश्ते ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर सुनाई कि आपका नवासा आपकी उम्मत के हाथों शहीद किया जाएगा, एक फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह से शहीद नहीं किया जाएगा बल्कि 3 दिन का भूखा प्यासा रख करके शहीद किया जाएगा। एक फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह मैं उस सरजमीन को भी देखता हूँ, हुसैन के मक्तल को भी देखता हूँ, उस मिट्टी को भी जानता हूँ जहाँ आपके नवासे का खून बहाया जाएगा। अगर इजाजत हो तो मैं उस सरजमीन की मिट्टी भी पेश कर सकता हूँ। फिर उस आसमान के फरिश्ते ने उसी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में बैठे बैठे हाथ बढ़ाया और करबला की एक मुट्ठी लाके बारगाहे मुस्तफा में पेश किया। ये कैसी शहादत है? हजरत मौला अली के आगोश में है तो अली जानते हैं कि मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। अम्मी फातिमा ज़हरा का दूध नोश फरमा रहे हैं, दूध पिलाने वाली माँ जानती है मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। नाना जान के दोषों मुबारक पर सवार है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं मेरा नवासा शहीद किया जाएगा। सहाबा किराम को खबर है शहीद किया जाएगा, मगर अपनी माँ बहनों से। और आप भी एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों और दोस्तों। आज हम में से अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा बच्चा कल बीमार हो जाएगा, मेरे बच्चों के साथ अगर ठंडी का मामला हो जाएगा, मेरे बच्चे को कल नुकसान पहुंचने वाला है, तो हम कल अपने बच्चे को उस तकलीफ से बचाने के लिए सारा इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, गर्म लिबास का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। सारे इंतजाम के बाद रब की बारगाह में हम दुआ करना शुरू करते हैं, परवरदिगार आलम मेरे बच्चे को मुसीबत से बचा ले, ए अल्लाह जो आने वाली बला है उसे टाल दे, ए अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम फरमा दे। मगर कुर्बान जाए उस सैयदा पे, कुर्बान जाए शेर खुदा पे, कुर्बान जाए उस खानदान पे। शहादत की खबर तो है, दुआ भी हो रही है, मगर मुसीबत टलने की नहीं बल्कि उस इम्तिहान में कामयाबी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अल्लामा साहब किबला, नारे तकबीर। सबों ने यही दुआ की है, परवरदिगार मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र और अज्र अता फरमा। और सिर्फ दुआ नहीं किया है बल्कि उसी तरीके से परवरिश भी किया है। 2 किरदार करबला में हमें सबसे नुमाया नजर आता है। एक तो दुनिया शहीद आजम इमाम हुसैन के नाम से जानती है और दूसरी को दुनिया हजरत सैयदा ज़ैनब के नाम से। ये 2 किरदार सबसे अनमोल है, एक करबला की शहादत तक और दूसरा किरदार करबला से लेकर के फिर मदीना की वापसी तक। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये कोई किस्सा नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 बरस 8 माह 5 दिन अपने नाना की तरबियत हासिल की है। जरा और फरमाए, जो मुअल्लिम कायनात बन करके आया, जो दुनिया को सिखाने वाला बन करके आया,
جو دنیا کو پڑھانے والا بن کر کے آیا، اور پڑھایا تو کیسا پڑھایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم کو شیخ کر دیا، خود نہ تھے تو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا، وہ نبی جس نے دشمن کو بھی دوست نہیں بلکہ اسلام کا سچا سپاہی بنا دیا، اسلام کا مجاہد بنا دیا، اسلام کا سپہ سالار بنا دیا، اور جس کو اسلام پر قربان ہونے کی تمنا پیدا ہو گئی، اس نبی نے جب حسین کو پالا ہوگا تو کس طریقے سے پالا ہوگا؟ وہ روایتیں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ حضور سجدے میں ہوتے، پشت انور پہ حسین ہوتے، حضور سجدہ لمبا کر دیتے۔ آپ نے یہ بھی روایت سنی ہے، حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے، حضرت امام حسنین کریمین نکلتے، مسجد نبوی میں جب قدم ڈگمگاتے، ادھر حسنین کے قدم ڈگمگائے ہیں، ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ بند کر دیا ہے، اور جا کر کے اپنے نوازوں کو سینے سے لگایا ہے، منبر پہ لا کر کے بیٹھایا ہے، اور پھر حضور نے اگر خطبہ شروع کیا ہے تو یہ فرمایا ہے، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت کرنا جو میرے حسن و حسین کے۔ ایسے نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل بیت کی محبت ایک دن کی، یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ جو آپ جلسہ سجائے ہیں نا، یہ ایسی نہیں رائے جانے والا، یہ ایسی برباد نہیں ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی خرافات بک رہے ہوتے، کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا تماشا بازی ہے۔ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن کے اہل بیت کی محبت ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے ایک دن کی محبت۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم بتاؤں تو اہل بیت کی محبت ایمان کی ضمانت ہے، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمہ ہونے کی سند ہے، اہل بیت کی محبت بخشش کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت قبر میں جنتی ہوا میں پہاڑوں کی داخلے ہونے کی گارنٹی ہے، اہل بیت کی محبت مر کر کے جانے والا دنیا سے اس کی قبر صرف قبر نہیں رہتی ہے بلکہ فرشتوں کے لیے مزار بنا دیا۔ دنیا میں ہمارا تیرا بازار بنے نہ بنے، لیکن محبان اہل بیت کی قبر فرشتوں کا مزار بن جاتی ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، فرشتے صبح و شام وہاں آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے اور اسے دعائیں۔ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ دعا دے کر کے جاتے ہیں، اور یاد رکھیں میری تیری دعا چاہے قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے معصوم ہے۔ فرشتے اگر ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں کہتے مولا فلاں کی مغفرت فرما دے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے دعا کرو تو اس زبان سے دعا کرو جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس زبان سے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس زبان سے کبھی چغلی نہ کی ہو، جس زبان سے کسی کی غیبت نہ کی ہو، جس زبان سے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، جس زبان سے کسی کو گالی نہ دیا ہو۔ اب یہی پر ٹھہر کر کے ہم ذرا اپنا مشاہدہ کریں، ہم دن رات دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، ہم نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، ہم نے کسی بڑے کو رلایا تو نہیں ہے۔ آج اگر بغور مشاہدہ کیا جائے، میں کہتا ہوں 90% گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہیں یا اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہے۔ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اس زبان سے دعا مانگو جس سے تم نے کسی کو رلایا نہ ہو، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو ڈرایا نہ ہو، کسی کو گالی نہ دیا ہو۔ یاد رکھیں پہلے ان چیزوں کو چھوڑیں، تزکیہ نفس کریں، دل کو پاک کریں، دل سے کینہ بغض عداوت ختم کریں۔ کربلا کی تاریخ شہادت سب کو یاد ہے، محرم کا نعرہ سب کو یاد ہے، محرم کا علم سب کو یاد ہے، لیکن امام حسین کا پیغام بھول گئے۔ حضرت امام حسین 71 گھاؤ شہداء کے جسم پر نہیں کلیجے پہ لیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے تیرے گھر میں اگر ایک میت ہو جائے سنبھالا نہیں سنبھالا جاتا ہے، دل ٹوٹتا ہوا چلا جاتا ہے، نہ دانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، نہ کسی کی بات اچھی لگتی ہے، اداسی ہے تو چھائی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت میں یاد نہیں آتی ہے، غم میں اتنا ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن واقع آقا حسین 71 لاشوں کا بوجھ سینے پہ لیے ہوئے ہیں، خود زخموں سے نڈھال ہے، سارا بدن چھلنی ہو چکا ہے، اور پھر بھی سجدے میں سر رکھے
ہیں مولا میں تو تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، میں تیری تقدیر پہ خوش ہوں، میں سارا خاندان لٹا کے بھی تجھ سے راضی ہوں، یہ بتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہے یا ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہہ دیا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت کا اثر ہے، یہ میرے آقا کی پرورش کا اثر ہے۔ نانا جان تو جانے کائنات ہے، جو محبوب رب العالمین ہے، انہوں نے اپنے نواسے کو کس طرح تیار کیا ہے کربلا کے لیے، حضرت مولا علی نے تیار کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے تیار کیا، اور صرف حسین کو تیار نہیں کیا ہے بلکہ سیدہ زینب کو بھی تیار کیا۔ حضرت زینب امام حسین سے 1 سال چھوٹی ہیں عمر میں، صرف 1 سال۔ شہادت کے وقت مولا حسین کی عمر 56 برس ہے، باختلاف روایت، یا 57 برس بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت 5 شعبان 4 ہجری یہ کنفرم ہے اہل سنت کے یہاں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 56 برس کچھ دن ہوتے ہیں۔ بہرحال اس سے 1 سال چھوٹی سیدہ زینب، جس طرح حضرت امام حسن پیدا ہوئے نام مصطفیٰ نے رکھا، حسین پیدا ہوئے نام مصطفیٰ نے رکھا، آج مولا علی کے گھر بیٹی آئی ہے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ نواسوں کے نام آپ نے رکھے ہیں، نواسوں کا بھی نام آپ رکھیں گے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کا نام زینب ہے، اصل میں زینب نہیں ہے زین و اب، جس کا معنی ہوتا ہے باپ کی زینت۔ بیٹیاں باپ کی زینت ہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بیٹی جو سب سے بڑی ہو، کیا پوچھنا، باپ کا غرور ہوتی ہے، باپ کا ارمان ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، بڑی بیٹی ماں کی صرف بیٹی نہیں ہوتی ہے، دوست بھی ہوتی ہے۔ بیٹیوں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کے کردار پہ اثر دیکھا جاتا ہے تو وہ ماں ہے۔ کچھ ملے نہ ملے مگر بیٹیوں کو ماں سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح کم سے کم اپنے بچوں کے لیے اپنا کردار درست کرو۔ لیکن ذرا غور فرمائیے گا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا مولا علی کی شان کیا ہے، اور آپ کی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے۔ وہ فاطمہ جو تمام عورتوں کی سردار ہو، جو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار نہ ہو بلکہ جنتی عورتوں کی بھی سردار ہو، جس پہ ہمارے سجدے قربان ہو جائے، وہ اتنی پاک پاک خاتون کہ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، شوہر اور بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کرتی ہے، مشکیزہ بھر کے پانی بھی لاتی ہے، آٹا اور چاول کے لیے چکی بھی چلاتی ہے۔ سارا کام کرنے کے بعد اپنی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت بھی کرتی ہے۔ آج کی عورتوں نے سوچا ہے کہ نہیں میرا بدن تو خود ہی ٹوٹ رہا، میں تو کام کر کے تھک گئی ہوں۔ ذرا پوچھا حضرت فاطمہ سے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ کی وہ روایت ماں بہنیں یاد رکھے کہ جب آپ کو خود مولا علی نے کہا تھا فاطمہ غلام بننے والے ہیں، کنیزیں بننے والی ہے، تم بھی جاؤ حضور کی بارگاہ میں، کوئی مددگار مانگ کر کے لے آ، کوئی غلام مانگ کر کے لے آ، جو کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹھائے، جو تمہارے گھر کے کاموں میں تمہارا ساتھ دے، تمہارا بوجھ اتارے۔ حضرت فاطمہ نے چادر لپیٹا حضور کی بارگاہ میں آئی، اور یہ روایت کرنے والی ہے کون؟ دنیا اس کو یاد نہیں رکھتی، یاد تم اہل بیت اور صحابہ میں کہتے ہو یہ تھا وہ تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اہل بیت کی شان کی جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ نے بیان کی ہے، اور صحابہ کی شان کی جتنی حدیثیں ہیں وہ اہل بیت نے۔ امام حسین کی شہادت بیان کرتے ہو، امام حسین کا بچپن بھی تو بیان کرو، امام حسین کی جوانی بھی تو بیان کرو، پیدائش بیان کی جاتی ہے اور سیدھا کربلا۔ امام حسین 56 برس کے ہیں، یہ 56 برس کے اندر امام حسین نے کیا کیا ہے، ان کا وقت کن کے ساتھ گزرا ہے، ان کی یاری کس کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے رشتے کن کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کا بیٹھنا کس کے ساتھ ہوا ہے، میں ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، نماز پڑھائی ہے، تب جب نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ پہ نگاہ پڑی ہے، آپ نے شہزادے کو اٹھایا ہے، اپنے کانوں پہ بیٹھایا ہے اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، حسن کو رسول پاک اس طرح اپنے دوست پہ سوار کیا، دوست پہ سوار کیا کرتے تھے، اور لے کر کے حضرت مولا علی کے گھر تشریف لے گئے۔
चूंकि हजरत फातिमा का तो इंतकाल हो चुका था। हजरत मौला अली के घर गए, हजरत हसन को उतारा और मुस्कुरा करके कहा, अली एक बात कहूं? कहा जी अमीरुल मोमिनीन फरमाए। कहा माफ करना बेटा तुम्हारा है मगर सूरत मुस्तफा की मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर फरमाए कौन कह रहे हैं? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। और जब ये बात मौला अली ने सुनी मुस्कुरा पड़े, कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन आपने सच कहा है, मेरा बेटा हसन अपने नाना की आखिरी तस्वीर है और मेरा बेटा हुसैन अपने नाना की आखिरी तस्वीर है। तारे अहले सुन्नत ने इसीलिए फरमाया था मालूम ना था साया है रसूलुल सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, तस्लीम में उस तमसीम में उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से इस्लामिया। जरा गौर फरमाए सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बाबा वो है जो हैदर करार है, शेर खुदा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी बहादुरी का असर आज भी है कि कमजोर से कमजोर तर इंसान क्यों न हो, अगर वो एक मर्तबा सच्चे दिल से या अली पुकारता है तो रूहानी ताकत उसके जिस्म में पैदा हो। आप करके देखें तजर्बा, कोई बोझ उठाना चाहे ना उठ रहा हो, कोई काम ना निकल रहा हो, बस सच्चे दिल से एक मर्तबा कहे या अली, आप देखें रूहानी ताकत पैदा होती है और बड़े से बड़ा काम चुटकी में हल हो जाता है। यह है शोरे खुदा की हिम्मत, यह है शोरे खुदा की बहादुरी। और माँ फातिमा ज़हरा अल्लाह अकबर कबीरा इतनी खिदमत करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, हुजूर की बारगाह में गई। अब तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा कि सैयदा के हाथों में आबले आए हुए थे। आबले समझते हैं ना, क्या कहते हैं? फूका छाले पड़ जाते हैं, रस्सी खींच करके चक्की चला करके मशरूजा उठा करके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने जब उन मुबारक हाथों को देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद सबसे ज्यादा बेटी से प्यार करने वाला बाप होता है, बेटी का दुख बाप से बर्दाश्त नहीं होता, फिर उस बाप का क्या पूछना जिस पे कायनात का हर बाप कुर्बान हो जाए। सहाबा इकराम हमेशा कहा करते थे फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप दोनों कुर्बान हो जाए। उस बाप का क्या पूछना कि बेटी को कभी बेटी नहीं कहा बल्कि कहा फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी रुखसत होकर के अपने ससुराल चली गई है, मगर जब भी हज़रत फातिमा अब बाबा की ज़ियारत के लिए आती है तो मेरे आका उठ करके अपनी बेटी को का इस्तेकबाल ही नहीं करते हैं बल्कि पेशानी का बोसा देते हैं और लाके अपनी जगह बैठाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती है मैंने कंखियों से देखा कि मोती के कतरे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकों पे झिलमिलाए। हुजूर ने अपने उसे चादर में खुश कर लिया कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे रोता हुआ देखे तो फातिमा का दिल टूट जाए। यही सबब है ना, बाप जब बच्चों के सामने रोता है ना तो फिर बच्चा भी बेकरार हो जाता है, फिर उसकी चीखें भी निकल जाती है। माँ थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन बाप अपनी मोहब्बत पे अपने कंट्रोल का पावर कभी हल्का नहीं होने देता। वो जानता है कि मैं रो जाऊं, मैं अगर टूट जाऊं तो फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे घर को कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है मेरे यारों मेरे दोस्तों कि तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता, जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुझसे करती है उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का फरमान है कि एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह माँ बाप में से किसकी इताअत की जाए? हुजूर ने फरमाया इताअत तो बाप की जाए मगर माँ को भी राजी रखा जाए। ऐसा ना हो कि माँ को नाराज कर दिया जाए, माँ को मना लिया जाए, लेकिन फरमाबरदारी बाप की जाए, इसलिए कि बाप का मर्तबा ऊंचा है। ये और बात है कि एक हदीस पाक का मकाम एक हदीस पाक में हुजूर ने ये भी फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ का मर्तबा पैदा है। सहाबी ने पूछा फिर उसके बाद कौन है? हुजूर ने फरमाया तेरी माँ। फिर सहाबी ने पूछा फिर कौन है? कहा तेरी माँ। और चौथे नंबर पे हुजूर ने फरमाया तेरे लिए तेरे बाप का मर्तबा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाप का दर्जा कम हो गया या माँ का दर्जा बुलंद हो गया, नहीं, बल्कि माँ बाप दोनों हमारी जन्नत भी है हमारी जहन्नम भी है। सरवर
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں موتی کے قطرے تو چھلملائے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ غلام تو ہیں مگر وہ غلام میں نے مدینہ کے یتیموں کے لیے رکھے تھے۔ مدینہ کے ذرا دیکھیں غور فرمائیں، آج جسے حکومت مل جائے تو وہ اپنے چیلوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنے چمچوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی ملنا ہے وہ ان کے رشتہ داروں کو ملنا ہے۔ یہی ہو رہا ہے۔ آپ جہاں بھی نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں، آج جو دنیا میں بے ایمانی ہے، آج جو دنیا میں بھوک مری ہے، آج جو دنیا میں ناانصافی ہے، آج جو ہر آنکھ میں آنسو ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ جسے بھی اقتدار ملتا ہے، جسے بھی پاور ملتا ہے، جسے بھی حکومت ملتی ہے، وہ رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ یزید بدبخت ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، وہ حدود شریعہ کو توڑنے والا ہے، جو اللہ کے حکموں کو نہ مانتا ہو وہ اللہ کے بندوں پہ رحم کیا کرے گا؟ حسین کٹ جائے گا، مگر یزید جیسے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں کرے۔ میرا عزیزو، تو حضرت فاطمہ ساس کی بھی خدمت کرتی ہے، بچوں کی بھی خدمت کرتی ہے، شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے، گھر کا بھی کام کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی رب کا سجدہ نہیں چھوڑتی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے۔ 2 رکعتیں پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے پروردگار عالم تیری رات بڑی چھوٹی ہے، فاطمہ کا جی نہیں بھرتا، کوئی ایسی رات دے دے کہ جی بھر کے تیری فاطمہ تیری عبادت کر سکے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت فاطمہ کی التجا تھی، حضرت فاطمہ کی تمنا تھی، حضرت فاطمہ کی دعا تھی، بھلا کیسے رد ہوتی؟ اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کی تاثیر اور اس کا اثر آج نہیں بلکہ 49 برس کے بعد کربلا کی میدان میں دیکھنے کو آیا کہ جس ماں نے سجدے کی قلت کی شکایت کیا تھا، اسی کے بیٹے نے ایک ایسا سجدہ کیا کہ لگتا ہے کہ وہ سجدہ آج بھی جاری ہے، اور آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے کیے، اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سیدہ زینب، ذرا غور فرمائیے گا، باپ کا بھی تیور ملا ہے، ماں کا بھی کردار ملا ہے، اور اس کی جھلک دیکھنی ہو تو حضرت زینب کو گھر سے باہر دیکھے تو علی کا تیور بھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور گھر کے اندر دیکھے تو کردار فاطمہ کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ میں وقت کو ضائع نہ کر کے ڈائریکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، سارے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک طرف جبر بھی اپنا جواب نہیں رکھتا، دوسری طرف کربلا کے شہید بھی صبر میں اپنا سزنا جواب نہیں رکھتے ہیں۔ 22,000 کا لشکر زرار 82 لوگوں کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا، جس میں عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، 6 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بھی ہے، 6 سال کی سکینہ بھی ہے، اور لشکر بھیجو۔ جب لشکر آنا بند ہو گیا کوفہ سے تو عمرو ابن سعد کو یہ ابن زیاد کا خط پہنچتا ہے، دریائے فرات پر پہرا لگا دو، اس نہر کا پانی اس حسینیوں پہ بند کر دو، اور ایک بوند بھی پانی نہیں جلنا چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ ڈر گئے تھے کہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے؟ نہیں، بلکہ خوف زدہ کرنا مقصد تھا، ڈرانا مقصد تھا، اس لیے کہ انسان خود نہیں ٹوٹتا ہے، اپنا سارا دکھ برداشت کر لیتا ہے، اپنی ساری مصیبت سہ لیتا ہے، لیکن جب بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ جب اس کے بچے بھوکے روتے ہیں تو انسان تڑپ جاتا ہے، جب انسان کے بچے پیاس سے بلکنے لگتے ہیں تو انسان جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چلو یہ سودا کر لیتا ہوں، لیکن واہ رے آقا حسین، تیری حکمت کو سلام، تیری جرأت کو سلام۔ 6 ماہ کا عسکر ایریا رگڑتا رہا، اور حسین نے کہہ دیا اے یزیدیو کیا سمجھتے حسین کو پانی سے خرید لو گے؟ حسین خاندان تو کٹا دے گا مگر اپنا سر نہیں چھپائے گا۔ کرتوت کو پورا کرنا ہو منشا حسین کا، پیدا کرو مزاج میں جذبہ حسین کا۔ اے میرے دینی بھائیو، جب بھی پڑھو نماز نظروں میں رکھو آپ آخری سجدہ حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اچھا یہ اور کردار ہے کربلا میں۔ حضرت غازی عباس علمدار شہید، حضرت غازی عباس علمدار شہید،
آپ کی خاص توجہ چاہوں اور علماء کی خاص توجہ کہ آپ کے نام کے ساتھ غازی بھی ہے اور شہید بھی. یہ غازی کس کو کہتے ہیں؟ غازی اس کو کہا جاتا ہے جو میدان جہاد میں گیا اور زندہ واپس آ گیا، اسے غازی کہا جاتا ہے. اور جو میدان جہاد میں شہید ہو گیا اسے غازی نہیں کہا جاتا، اسے شہید کہا جاتا ہے. پتا چلا کہ جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں اور جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں. مگر حضرت عباس کے نام کے ساتھ یہ معاملہ الگ ہے. آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے، شہید بھی کہا جاتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو آئیے تاریخ کربلا کا ایک ورق پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، آج تو اپنے بھائیوں میں نہیں معاملہ بنتا ہے. آج تو اپنا بھائی اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. لیکن حضرت عباس حضرت مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں. مگر علم اٹھا کر کے سپہ سالار کی حیثیت سے خیمے کی محافظت کرنے والی ذات کا نام عباس علمدار ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے علمدار ہیں اور حضرت عباس حسین کے علمدار ہیں. چاہے جنگ بدر ہو یا احد ہو، خیبر ہو یا خندق ہو، علم اٹھا کر کے علی دکھائی دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہر جگہ عباس علم اٹھا کر کے دکھائی دیتے. کیا کہنا بے شک. حضرت عباس سے رہا نہیں گیا، بچوں کا تڑپنا دیکھا، سکینہ کا رونا دیکھا تو حضرت سکینہ سے وعدہ کیا، کہا کہ تیرا چچا پانی لا کر کے تجھے دے گا. آپ نے مشکیزہ لیا اور 500 کا لشکر نہر فرات سے اس کے پانی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے تھے شیوالے ابن سعد نے کہ خبردار یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں جانا چاہیے. حضرت عباس کے معنی بھی شیر تھے. باپ کا نام بھی شیر ہے حیدر، اور بیٹے کا نام بھی شیر ہے، یعنی شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا. حضرت عباس تنہا پیاس سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں. 500 کوفیوں کو مارتے کاٹتے گھوڑا لے کر کے نہر فرات میں داخل ہو جاتے ہیں، مشکیزہ بھر لیتے ہیں، لے کر کے نہر فرات سے واپس آ جاتے ہیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس غازی ہے. عباس غازی ہے، ورنہ وہ بھی تو میدان کربلا میں شہید ہوئے. جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ عباس نے مشکیزہ بھر لیا ہے اور پشت پہ لاد کر کے گھوڑا دوڑا رہے، اس نے چیخ پڑا. اس نے کہا خبردار لعنتیوں، اگر یہ مشکیزہ خیمہ حسینی میں پہنچ گیا تو میں تم سب کی گردن مار دوں گا. چاہے جیسے ہو بھیج لو عباس کو، اور وہ انہیں بھیجنے جانے آگے نہ بڑھنے دو اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دیا جائے. تاریخ بڑی دردناک ہے کربلا کی. جب پڑھا جاتا ہے آنسو نہیں، انسان خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہوتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے. حضرت عباس پہ تیروں کی بارش ہو گئی. کسی نے پیچھے سے وار کیا، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا، ایک تیر آنکھوں میں پیوست ہو گیا، ایک تیر سینے میں پیوست ہو گیا. یہ اس لیے کہ آپ نے دانتوں سے مشکیزہ تھام رکھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور فرمائیں، آج بھی بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو یا عورت ہو، پاؤں پھسلتا ہے، جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ سب سے پہلے اس کا ہاتھ آتا ہے. لیکن سب سے پہلے اس کا ہاتھ آتا ہے، ہاتھ سہارا دیتا. حضرت عباس جب گھوڑے سے نیچے گرے ہوں گے تو دونوں بازو تو کٹے ہوں گے. ذرا غور کریں کس طریقے سے آئے ہوں گے. اور حضرت عباس جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے، عمرو بن سعد نے پکار کر کے کہا تھا حسین لو تمہارا ایک اور سپاہی عباس مارا گیا. تاریخ کہتی ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین کو امام علی اکبر کی شہادت پہ اتنا غم نہیں ہوا تھا جتنا اپنے بھائی کی شہادت پہ غم ہوا. علی اکبر کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں، جن کی جرأت و بہادری بے مثال ہے، جنہیں دیکھ کر کے آتائے اشقیاء میں ایک ہلچل برپا ہو گئی تھی، وہ سراسیمہ ہو گئے تھے. اس لیے کہ علی اکبر کی پوری تصویر مصطفیٰ جان رحمت کی ہو بہو شکل تھی. دیکھ کر جانوں نے دیکھ کر نکلے سچ کے میدان میں علی اکبر جس دم جان دشمن کی انہیں دیکھ کے تھرائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکبر تھے پیغمبر کے مشابہ بالکل. آقا سمجھے کہ تشریف نبی. حضرت
امام علی اکبر وہ بھی جام شہادت نوش کیے. لیکن ہر ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک مجاہد شہید ہوتا تھا, امام حسین جاتے تھے اور اپنے اس شہید کی لاش مبارک لا کر کے خیمے کے پاس رکھتے تھے. یہاں لا کر کے 6 ماہ کا علی اصغر جب ہاتھوں پہ شہید ہوا, حضرت زینب نے کہا تھا نا, بھائی حسین میری بات مانو تو کہو کہ تم ظاہر ہو, میں نے آج تک تمہاری کون سی بات پانی, بچپن سے لے کر کے پوری عمر تک حضرت زینب حسین کے ساتھ رہی, پوری عمر. ایک بار 2 سال کی چھوٹی تھی نا, تو جو ہم عمر ہوتی لگتا ہوتا نا, اس بھائی بہن میں محبت زیادہ ہوتی ہے, اس میں زیادہ قربت ہوتی ہے. سیدہ زینب جب مدینہ سے امام حسین چلنے لگے تو حضرت زینب نے دامن تھام لیا تھا, آقا حسین کہاں جا رہے ہو, ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے چلو, میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی, میرا بچپن تیرے ساتھ گزرا ہے, میں نے زندگی کا سارا سفر تیرے ساتھ گزارا ہے, اب آخری سفر میں اگر تو 56 برس کا ہے تو میں بھی 55 برس کی ہوں, تجھے چھوڑ کر کے میں اکیلے مدینے میں نہیں رہ سکتی. اللہ اکبر کبیرہ, یہ کون زینب ہے جو آج حسین کا دامن تھامے ہے. ایک مرتبہ کوفہ جب اپنے بابا مولا علی کے ساتھ تشریف لائی تھی تو حضرت علی پر جب مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے جاتے ہوئے حملہ ہوا تھا, حضرت علی زخمی ہو کر کے کسی اور کے گھر نہیں گئے تھے, بیٹی حضرت زینب کے گھر گئے تھے, اور سیدہ زینب کوفہ میں رہا کرتی تھی. حضرت زینب کو جب قیدی بنا کر کے کوفے کے بازار میں لایا گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کلیجہ منہ کو ہونے لگا. یہ وہی بازار ہے, یہ وہی شہر ہے جہاں کبھی زینب فتوے دیا کرتی تھی, قوم کی عورتوں کو قرآن سکھایا کرتی تھی, دین کی مسئلے بتایا کرتی تھی. آج اسی شہر کوفہ میں زینب کو قیدی بنا کر کے تماشا کیا گیا, گھمایا گیا, تاکہ لوگ اہل بیت کی محبت ختم کر دیں اور اہل بیت سے نفرت کرنے لگے. مگر شاید انہیں معلوم نہیں تھا اہل بیت کی محبت یہ کوئی تماشا نہیں ہے, یہ تو ایمان کی نشانی ہے. تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی بڑھتا ہوا چلا جائے. کیا کہنا بے شک. حضرت امام علی اصغر کو لے کر کے آئی, بھیا حسین بات مانو, نے کہا کرو میں کیا ہو, آج کل میں نے تمہاری کوئی بات ٹالی, کہا چلو ہمیں اپنے لیے پانی نہیں مانگتے, اس کی مرضی پانی ہمیں نہ دے, اس نغمے سے بچے بھی کیا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ جب تم ان کے لیے پانی مانگو گے نا تو یہ ضرور انہیں پانی پلا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام حسین کہا کہ مجھے امید تو نہیں ہے لیکن تیری بات رکھنے کے لیے جا رہا. ذرا غور فرمائیں بھائی, اگر بہن کا ایثار و قربانی بے مثال ہے تو امام حسین کی بھی بہن سے محبت بے مثال. معلوم ہے نہیں دیں گے لیکن تیری بات رکھنے کے لیے, تیری تسلی کے لیے جا رہا. اپنے نغمے سے اس شہزادے کو امام حسین خود میں لے کر کے لشکر اعلیٰ کے سامنے فرماتے ہیں کہ تم مجھے پانی نہ دیتے نہ صحیح, لیکن میرے نغمے سے بچے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دو. ایک بدبخت ہرملا نے کہا تھا, حسین لے, میں ہمیشہ کے لیے تیرے بچے کی پیاس بجھا دیتا ہوں. ایک سنسناتا ہوا تیر اس نے چلایا تھا جو حضرت امام علی اصغر کے ننھے حلق کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں بے وسط ہو گیا تھا. ننھی سی جان, 3 دن کی پیاسی, سوکھی زبان, خون کی چند پھٹکی اڑی تھی. امام حسین نے اپنے چلو میں اسے لیا, آسمان کی طرف اچھال کر کے کہا, پروردگار حسین کی 6 مہینے کی بھی قربانی کو قبول فرمائے. اللہ یہ شہادت جو ہے, جب اللہ نے قہر نازل کیا کوفیوں پر اور یزیدیوں پر, قاتلان امام حسین پر مختار سختی کے نام سے, جب اس نے چن چن کر کے بدلہ لیا اور یہ خبر امام زین العابدین کو پہنچتی تھی تو وہ بار بار پوچھتے تھے, ہرملا کی کیا خبر ہے, ہرملا کی کیا خبر ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تھا, امام آپ بار بار ہرملا کا نام کیوں لیتے؟ کہتا اس بدبخت نے وہ تیر چلایا تھا جو تیر انسانوں پہ نہیں چلائے جاتے, جانوروں کا شکار کرنے کے لیے چلائے جاتے. اس نے میرے 6 مہینے کے بھائی کو اس تیر سے ذبح کیا جس نے میرے بھائی کا گلا ہی نہیں چھیدا تھا, میرے بابا کے بازو میں پیوست ہو گیا اور چیرتا ہوا ہوا میں نکل گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حضرت مولا امام حسین اپنے بیٹے کی شہادت پہ اتنا نڈھال نہیں ہوئے جتنے اپنے بھائی عباس کی شہادت پہ نڈھال ہوئے. مگر ایک چیز حیرت میں ڈالتی ہے, آج بھی اگر کوئی کربلا جائے, اگر جانے والا جائے تو دیکھے تمام شہداء کی قبر آس پاس قریب ہے, مگر حضرت عباس کی قبر سب سے دور ہے. وجہ کیا ہے کہ حضرت عباس نے چلتے وقت اپنے امام سے اجازت لیا اور کہا, عہد کرو اے مولا حسین, اگر میں آ گیا تب تو کوئی بات نہیں, اپنی بھتیجی سکینہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دوں گا اور مشکیزہ اس کے حوالے کر دوں گا, اس کی پیاس بجھا دوں گا,
لیکن اگر میں نہ آ سکا اور راستے میں میدان ہی میں شہید کر دیا گیا تو وعدہ کرو میری لاش مت لانا اٹھا کے، اس لیے کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میری لاش دیکھ کر کے میری بھتیجی سکینہ کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ سکینہ بڑے صبر کی ہے۔ آسمانی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ محرم کا تماشا بن کے گھوم رہی ہیں۔ جوان کیا کر رہا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، 10 محرم الحرام کو بھی یہ تماشا دیکھا گیا۔ کیسے مسلمان تھے بھائی؟ امام حسین کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہو اور اپنے آپ کو شراب جیسی نحوست سے ناپاک کر کے رکھے ہو۔ تمہیں 10 محرم کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ وہ خاص دن ہے، اللہ اس دن دعائیں قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ نے بڑے بڑے انعام جو اپنے نیک بندوں پہ فرمائے، محبوبوں پہ فرمائے ہیں، وہ 10 محرم الحرام کو کیے ہیں۔ اس دن تو تمہیں کم سے کم پاکیزہ رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، کم سے کم اس دن تو روزہ رکھنا چاہیے تھا۔ میں بڑی حیرت میں ہوں کہ جو رمضان کا بھی روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی مولوی کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ ہم محرم نہ بنائیں، ڈھول نہ بنائیں، تعزیے نہ نکالے تو کیا کریں؟ یہی تو حسینیت ہے۔ میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسین کی محبت تیری زبان تک ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ کردار حسین کا نہیں بلکہ کردار دوسروں کا ہے۔ امام حسین شہید کیے گئے، سر تن سے جدا کیے گئے، 20 شہداء کے سر کاٹ کر کے نیزوں پہ بلند کیے گئے۔ پوچھو علماء سے، جشن کس نے منایا تھا؟ نعرے کس نے بنائے تھے؟ جیت کا اور جیت کی خوشیاں کون منا رہا تھا؟ سر کاٹ کر کے شہیدوں کے نیزے پہ بلند کیے گئے اور یزیدیوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ نعرے بجنے لگے اور کہنے لگے ہم جیت گئے، حسین ہار گئے، ہم جیت گئے۔ مگر تاریخ کربلا کی خاک بھی کہتی ہے، او یزیدی لعینو، تم کہتے ہو تم جیتے ہو، ذرا سر امام پاک کو دیکھو، کٹنے کے بعد بھی ان کا سر تمہارے سر سے بلند ہے اور نیزے میں بھی قرآن سنا کے بتا رہا ہے حسین کٹا ضرور ہے، مٹا نہیں ہے، وہ پہلے بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ کیا کہنا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کو اب ذرا غور فرمانے کہ ہم کر کیا رہے۔ امام حسین تو کربلا میں تہجد بھی نہ کر سکتے اور حسینی محرم میں بھی نماز نہ پڑھے، تو یہ غیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سیدہ زینب جب شہیدوں کے سر نیزے پہ اٹھائے گئے اور خیمے میں آگ لگائے گئے اور شمر اور ابن سعد اور دوسرے بدبخت آپ کے سروں سے اور سید یا شہزادیوں کے سروں سے آنچل کھینچنا چاہا تو سیدہ زینب تیور میں آ گئی۔ مولا علی کی شیرنی نے گرج کر کے کہا تھا، خبردار عمرو بن سعد، اگر تو نے میرے سروں سے آنچل اتارے تو تو جانتا نہیں ہم کون ہیں، ہم اس رسول کی شہزادی ہیں کہ جس کو ننگے سر آج تک آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں وعدے سے کتابیں سے کہتی ہوں کہ آج تو نے اگر ہمارے سروں کو ننگا کر دیا تو یہ دنیا سورج کو دیکھنے کے لیے محروم ہو جائے۔ یہ روب تھا، یہ تیور تھا۔ اور پھر عمرو بن سعد نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کمانڈر تو وہی تھا، اس نے کہا چھوڑو رہنے دو۔ میں عرض سے کرنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں تماشا دکھا رہی ہو تو مدینے میں سیدہ زینب کے روح کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ مسلمان نوجوان نماز چھوڑ کر کے شراب پی کر کے یا علی یا حسین کر رہا ہو تو امام علی اکبر کی روح کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو کربلا میں ایک سجدہ نہیں چھوڑا اور اسی شراب پینے کی وجہ سے یزید کی بیعت میرے بابا نے نہیں کی۔ امام حسین نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ یزید شراب پی، پھر کیسے قبول کرتے ہو؟ آج اتنی غیرت تو مسلمانوں میں باقی ہے کہ مسجد کا امام پاکیزہ ہو، مسجد کا امام سنت پہ عمل کرنے والا ہو، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، مگر افسوس مسلمانوں میں بھی تو یہ خوبی ہونی چاہیے۔ مسلمان کو بھی تو برائی سے بچنا چاہیے۔ کیا سارے مسئلے، سارے فتوے مسجد کے امام اور مدرسے کے مولانا اور حافظ کے لیے ہیں؟
آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جس طرح چاہو جیو، آپ جس طرح چاہو کماؤ۔ نہیں میرے بھائی، جو شریعت مولویوں کے لیے ہے وہی شریعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت و شریعت پہ عمل کر کے زندگی گزارے، خواہ مرد ہو یا عورت بھی ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، مسجد میں ہو یا دکان میں ہو، جہاں رہے اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، ہمیں تو اس سے کرنا ہی ہے۔ شیطان کو بہکاتا ہی ہے، وہ تو ازلی دشمن ہے، وہ تو کبھی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ شہادت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک دن امام حسین کا جلسہ کر لیں، ہم امام حسین کے نام کا کچرا بنا تو نیاز کر لیں، امام حسین کی شربت پلا لیں۔ یقیناً یہ کام اچھے ہیں، مستحب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اصل مشن امام حسین کا یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ظالم جابر باطل کے سامنے جھکنا مت۔ تمہارا انجام کچھ بھی ہو جائے، تم کیا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے تمہاری جان مال کا سودا کر دیا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مسلمان کی جان اور اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہر مسلمان دعا کرتا ہے پروردگار عالم میرے مرحوم کو جنت دے دے، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ سب کی دعا ہوتی ہے نا، تو یہ جنت صرف دعاؤں سے تو ملنے والی نہیں ہے، یہ اللہ نے جو جان بخشی ہے اس کو جنت کے کاموں میں لگانا پڑے گا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے عیاشیوں میں برباد نہیں کرنا پڑے گا، اسے گناہوں میں نہیں اڑانا پڑے گا، بلکہ اس مال کو جنتی کاموں میں استعمال کرنا پڑے گا۔ اپنے بال بچوں کی تعلیم ہو تو ان پہ خرچ کرو، اپنے گھر والوں کے کھانے پہ خرچ کرو، اپنے پڑوسی کی ضرورتوں میں خرچ کرو، بچ جائے راہ خدا میں خرچ کرو۔ مسجد بن رہی ہو اس میں حصہ لو، مدرسہ بن رہا ہو اس میں حصہ لو، جہاں غریب کو ضرورت ہو وہاں دونوں ہاتھ سے خرچ کرو، اللہ تمہیں 10 گنا نہیں 700 گنا عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں اور باتیں ہوتی بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم دین جمعہ میں جو باتیں ہمیں بتاتا ہے وہ ایک رات کے جلسے میں ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہر جمعہ میں ہم جائیں اور ان کی چند 10 منٹ کی گفتگو کو سنیں، ہمیں روزانہ کم سے کم ایک بات سیکھنے کا موقع ملے گا، اور سیکھیں اپنے گھر میں سکھائیں۔ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو عورتیں مولانا کے پاس جا کر کے نہیں پوچھ سکتی۔ عورتیں عورتوں سے تو پوچھ سکتی ہیں، لیکن شوہر سے تو ساری بات پوچھ سکتی ہے نا۔ باپ سے ساری بات بیٹی پوچھ سکتی ہے، بھائی سے ساری بات بہن پوچھ سکتی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اپنے گھر میں پہنچائیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو بتائیں کہ رسول کی شہزادیوں نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے، رسول کی ازواج نے کس طریقے سے وقت کاٹا ہے، جب داستان سنائیں، انہیں واقعہ بتائیں، کربلا کا قصہ کہانی نہیں، بلکہ انہیں بتائیں کہ ہر حال میں مسلمان کو اللہ کے فیصلے کے ساتھ راضی رہنا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے مولا میرے ساتھ چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا، میں تو چاہتا ہوں کہ سب کچھ مجھے مل جائے، گھر بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، بیٹے بھی مل جائے، ترقی بھی مل جائے، سب کچھ ہمیں مل جائے، مگر سب کچھ سب کو نہیں ملتا ہے، وہی ملتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے جو ملا اسی میں خوش رہے، اسی میں راضی رہے، اور کہے مولا میں تو راضی ہوں مگر میرے راضی سے کیا ہونے سے کیا ہوتا ہے، میرا کمال تو یہ ہے جب تو کہہ دے کہ بندہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی ایسا جملہ نکلا جو قابل گرفت ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ استغفار پڑھیں، میرے ساتھ آپ بھی کرنے کا ورد کر لیں، پڑھیں بآواز بلند استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 200 روپیہ کے مودین صاحب مسجد کی طرف سے دی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں